बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सवाल था, हमारे दोस्त कहने लगे कि डॉक्टर साहब, आपको तो हम प्लास्टिक सर्जन और कॉस्मेटिक सर्जन के हवाले से जानते हैं। आपका ज़्यादातर टॉपिक जो है वो होता है बच्चों की तरबियत के हवाले से, वालिदैन के अंदर एहसास ज़िम्मेदारी के हवाले से। आप सोशल इश्यूज़ पे बात कर रहे होते हैं। आपने कभी कॉस्मेटिक सर्जरी पे, प्लास्टिक सर्जरी पे तो बात नहीं की। तो इन दोनों का रबत कहाँ बनता है? हम ये देख रहे थे कि आप ज़्यादातर इन टॉपिक से बोलते हैं, हालांकि हम चाहते थे कि आप कॉस्मेटिक सर्जरी तो आप करते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल करते। तो मुख्तलिफ कॉस्मेटिक प्रोसीजर जो हैं वो प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं, हम भी रूटीन में करते हैं, और पाकिस्तान के जितने भी क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन हैं वो इसके लिए ट्रेंड होते हैं। एंड वेन एवर यू सी कि ये बंदा प्लास्टिक है, वो कॉस्मेटिक सर्जरी अमूमन जो है वो कर रहे होते हैं। तो उन्होंने दूसरा सवाल दागा कि बल्कि आपके हाथ में तो एक और भी बहुत अच्छी स्पेशलिटी। मैंने कहा जी हुक्म करें। कहने लगे जी हमें पता है कि आप मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं। तो बिल्कुल नाज़रीन, ऐसे ही है। मैं 99 से तकरीबन 22 साल, आप कह लीजिए 22 या 23 साल हो गए कि मैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन के तौर पे भी अपनी ड्यूटी जो है वो अंजाम देता हूँ। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है क्या? जो भी मुंह के, चेहरे के मतलब और जबड़े के मतलब जो सर्जरी हैं या प्रोसीजर्स हैं, या इस एरिया के कैंसर्स हैं, हेड एंड नेक कैंसर्स हैं, उसकी बाकायदा मेरे पास, क्योंकि एक डिपार्टमेंट जो क्वालिफाइड था, जो सर्टिफाइड था, जहाँ से हम ये स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस करते हैं, मैं वहाँ एज टीचर मैंने काम किया 5 साल। तो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी भी करते हैं। सवाल उनका ये था कि आप कॉस्मेटिक सर्जन हैं, आप हैंड सर्जन हैं, आप मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं, उनकी तो आप बात नहीं करते, और आप ज़्यादा जो है दर्स दे रहे हैं। मैं उनके अल्फाज को थोड़ा सा खोल देता हूँ। उन्होंने कहा जी आप दर्स दे रहे होते हैं एहसास ज़िम्मेदारी का, ये क्यों? बात तो उनकी किसी हद तक ठीक थी कि मुझे अपने आप को, अपने फ़न को, अपने हुनर को उसे प्रमोट करना चाहिए। लेकिन मेरा इसमें इरादा क्या था? मैंने कहा कि जी मैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए तो कर ही नहीं रहा। तो अच्छा, फिर ये चैनल क्यों है? मैंने कहा आपने जो मेरी वीडियोस देखी हुई हैं, जो सुनी हुई हैं, उसमें आप मुझे एक स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड पाते हैं कि बड़ी बात, बड़ा सोचो। तो मैंने कहा ये हो सकता है कि मैं से बाहर निकला हूँ, मैं अपने आप को आगे ना रखूं और कोई बड़ा मकसद। उनका डॉक्टर साहब समझ नहीं आई। तो नाज़रीन, आपके साथ बात करते हैं, आपके साथ समझने की, समझाने की तो मैं नहीं कहूँगा, आपके साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हर बंदा, मैं अपने आप को प्रमोट करूँगा, अपने फ़न को, अपने हुनर को प्रमोट करूँगा, तो वो चीज़ सिर्फ मेरे तक रह जाएगी। अगर मैं लोगों के इश्यूज़ को प्रमोट करना शुरू करूँ तो ये मकसद बड़ा हो जाएगा, ये विजन हो जाएगा। अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ कि प्लास्टिक सर्जन जो है वो एहसास ज़िम्मेदारी जो है उस पर क्यों बात कर रहा है, बच्चों की तरबियत के हवाले से क्यों बात कर रहा है, वालदैन का जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उस पर क्यों बात कर रहे हैं। देखिए, प्लास्टिक सर्जरी में जितने प्लास्टिक सर्जन्स हैं, हम अमूमन साथ में बर्न सर्जरी को भी डील कर रहे थे। जैसे आपको मेरा पता है कि मैं बर्न सेंटर भी एक रन कर रहा हूँ, और जो बेसिकली हमने ये जो यूट्यूब चैनल शुरू किया, अगर आप पीछे जाके हिस्ट्री में देखें या मेरे बाकी के क्लिप्स देखें, तो हमने शुरू इस चीज़ से किया कि मरीज़ हमारे पास किन बेएहतियातियों की वजह से जल के आते हैं और इसकी इब्तदाई तिब्बी मदद क्या होगी। तो प्लास्टिक सर्जन जो है वो बर्न इंजरीज़ को भी लेता है, प्लास्टिक सर्जन जो है वो ट्रामा को भी लेता है, प्लास्टिक सर्जन हैंड ट्रामा को भी लेता है। अब यहाँ से रिलेशन बनना शुरू होता है। 3/4 तकरीबन, कोई आप कह लीजिए 100 में से 70 से लेकर 80% लोग जले हुए, ख़ास तौर पे वो ऐसे मरीज़ होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी गफलत, बेएहतियाती, गैर जिम्मेदारी के नतीजे में उनको ये हादसा पेश आता है। अच्छा, इससे अगली बात भी बता देता हूँ। इस बेएहतियाती, इस गफलत, इस लापरवाही के नतीजे में जो सबसे ज़्यादा जो हमारी आवाम मुतासर होते हैं, वो बच्चे मुतासर होते हैं, या बच्चियाँ, ख़वातीन जो आग के साथ, जिनका बहुत ज़्यादा चोली दामन का साथ है, वो किचन में ये काम करती हैं। तो मैंने दोस्त से कहा कि सिर्फ मैंने 100 में से 70 से 80% जो अपनी पब्लिक थी उसको टारगेट करना शुरू किया। आपको पता है कि इसका कितना लंबा स्टे होता है इन पेशेंट्स का हमारे पास, कितने इस पे अखराजात आते हैं, कितनी पेन में से ये मरीज़ गुजरते हैं। अगर आपको ये सारा पता चले तो फिर आप मेरे चैनल को, फिर आप मेरी जो इश्यूज़ जो जिससे मैं बात करता हूँ, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। आपको 1 से 2 वाक़यात बता देता हूँ। इन वाक़यात को, ये एहसास ज़िम्मेदारी जो है, मैं अपने वालिदैन से, जो बच्चों के वालिदैन हैं उनसे, मैं अपने कोलीग से, मैं अपने जो सुनने वाले नाज़रीन हैं
ان سے کہوں گا کہ اس کو دیکھیے اور اسے اپنے گھروں میں امپلیمنٹ کیجیے۔ میں ابھی جو پچھلا سب سے لاسٹ واقعہ جو پیشنٹ میرے پاس آیا، میں اس کا واقعہ بتاتا ہوں۔ 2 سال کی بچی ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے دودھ گرم کر کے رکھا، اور میں نے کہا کتنا؟ انہوں نے کہا جی 10 لیٹر دودھ گرم کر کے رکھا۔ بھئی 10 لیٹر دودھ اگر آپ گرم کر کے رکھ رہے ہیں، بچوں والے گھر میں رکھ رہے ہیں، تو بچہ، میں نے کہا پھر آگے بتائیے گا۔ انہوں نے کہا جی گرم کر کے رکھا، تو بچی وہاں کھیل رہی تھی۔ دیکھیے، ایک بچہ 2 سال کا ہے جس کے سامنے آپ نے 10 لیٹر کا دودھ رکھا ہوا، تو وہاں اس کا کھیل کود وہ بنتا ہے۔ اچھا، پھر وہ بچہ، میں نے کہا جی آگے کیا ہوا؟ کہا جی بچی کھیل رہی تھی، کھیلتے کھیلتے وہ جا کے بیگ سے اس کے اندر گر گئی۔ مجھے یہ بتائیے کہ والدین اگر دیکھ رہے ہیں، ایک تو کہ آپ وہاں رکھ کے نکل گئے اور بچہ آ کے چپ کر کے آپ کی غیر موجودگی میں اس میں گر گیا۔ بچہ آپ کے سامنے کھیل رہا ہے، آپ کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ بچے کا اگر پاؤں سلپ ہو سکتا ہے، بچہ اس کے اندر غلطی سے جا گر سکتا ہے، دوسرا بچہ اس کو دھکا دے سکتا ہے، تو آپ کی ذمہ داری کہاں تھی؟ اس پہ زور کیوں ہے؟ یہی والدین جب میرے پاس میرے چیمبر میں کھڑے تھے تو بچی رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، اور وہ ڈر کے رو رہی تھی کیونکہ اس کی پٹی ہو چکی تھی، مجھے یہ دکھانے کے لیے آئے ہوئے تھے، حالانکہ اسے صرف اس وقت درد بھی نہیں تھا، ڈریسنگ ہو چکی تھی، دوائی مل چکی تھی، لیکن بچہ جب ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو وہ ایک اپریہینشن میں وہ روتا ہے۔ آپ یقین جانیے، میرے پاس جتنی بھی مائیں یا پیرنٹس آتے ہیں وہ بات ہی نہیں کرتے۔ میں اکثر ماؤں کو اس چیز پہ ابھارتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ بات کریں، انہیں کہ بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، ابھی آپ کو پٹی کرنے لگے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کو معائنہ کریں گے، آپ تو بالکل ٹھیک ہو، میرا بچہ بہت بہادر ہے۔ ایسی بات ہی نہیں کرتے۔ میں اسی پیشنٹ کو آگے ایکسٹینڈ کرتا ہوں، اس کو بہرحال ہم نے ایگزامن کیا، ڈریسنگ کی، سے سمجھا دیا۔ میں کیوں احساس ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں؟ اسی ایک واقعے کے لے کے ہم آگے چلتے ہیں۔ جب میں ہسپتال سے فارغ ہوا، انہوں نے جو ہسپتال کا دروازہ تھا، ہاسپٹل کے دروازے کو اس طرح سے بلا کے، اور میرے پاس صرف 3 لوگ آئے تھے، پتہ چلا کہ ان کے ساتھ کوئی 8-10 لوگ جو اور تھے۔ انہوں نے باقاعدہ ہسپتال کے آگے کی ساری روڈ بلاک کر دی، گاڑی انہوں نے یہ سائڈ پہ کھڑی کر سکتے، انہوں نے سینٹر میں کھڑی کی، اور یہ 5-6 لوگ اس طرح چین بنا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ادھر سے کوئی گزر نہیں سکتا۔ مجھے پھر میرے ذہن میں کیا آیا کہ کاش کہ انہیں احساس ہوتا، ہم روڈ کو بلاک کر رہے ہیں، ہم باقی مریضوں کے رستے کو روک رہے ہیں، کوئی اور ایمرجنسی آ سکتی۔ ان کو بالکل اس چیز کا ادراک نہیں ہے۔ دیکھیے، میں نے بچے کو، جہاں بچہ کھیل رہا تھا، میں نے گرم دودھ کر کے وہاں رکھا۔ احساس ذمہ داری، غلطی نمبر 1۔ نمبر 2، بچہ میرے سامنے وہاں کھیل رہا ہے، میں نے اسے روکا نہیں کہ بیٹا آپ اس میں گر سکتے ہو، میں نے اسے روکا نہیں، دوسری غیر ذمہ داری۔ تیسری، وہاں بچہ اس کے اندر گرا ہے، انہیں بالکل پتہ نہیں تھا کہ اس کے اوپر ہم نے پانی ڈالا نہیں ڈالنا۔ اس کا نتیجہ کیا ہو؟ جب یہ پانی ڈالے بغیر، اسے ابتدائی طبی مدد کے بغیر آئے تو یہ بچے کو زیادہ جلا چکے تھے۔ چوتھا، دیکھیں، جب میرے پاس آئے، بچہ چیخ رہا ہے اور وہ بالکل خاموشی سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر نے جو کہنا ہے سو کہنا ہے۔ یہ اپنے بچے کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں، ہمیں اتنی عادت ہو گیا سوشل میڈیا، اسے اپنے فیس بک کو، واٹس ایپ کو دیکھنے کی، یا اپنے آئی پیڈ کو دیکھنے کی، یا ٹی وی کی طرف نظریں جما کے بیٹھنے کی، ہمیں بات کرنی نہیں آتی۔ اگلے سٹیپ پہ چلیے، یہ باہر نکلے، انہیں پوری روڈ بلاک کی، انہوں نے ہسپتال کا رستہ بلاک کی، کہ کاش کہ اگر آپ کو یہ اتنا آپ ادراک رکھتے ہوتے تو یہ حادثہ ہی نہ ہوتا۔ کیوں نہیں میں اپنی پروموشن کر رہا ہوتا؟ میں سے نکل کے لوگوں پہ آئیے۔ لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں، جو پرسنالٹیز کی بات کرتے ہیں، جو واقعات کی بات کرتے ہیں، جو مقصد پہ بات کرتے ہیں۔ جو مقصد ویژن کی بات کرتے ہیں، سنا ہے کہ وہ لوگ بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ شاید کہیں میں بھی اپنے لاشعور میں بڑا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم ایک مقصد کو لے کے چلیں۔ یہ جو میرا تاثر بنتا جا رہا ہے، یہ جو میری عادت بنتی جا رہی ہے کہ میں اپنی ارد گرد کی چیزوں سے بے حس ہوتا جا رہا ہوں، مجھے احساس نہیں ہے، مجھے ذمہ داری کا پتہ نہیں ہے، میری زندگی میں بے ترتیبی ہے، ہم اس چیز سے کیسے نکل سکیں، یہ ذمہ داری، یہ اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور میں آپ کو 2 اور واقعات کی بڑی مثال دے کے، اب دیکھیے، انہی دنوں میں کراچی میں جو پیزا شاپ میں جو دھماکہ ہوا، گیس کے جمع ہو جانے کی وجہ سے ہوا۔ لاہور کے ساتھ ابھی 4 دن پہلے لاہور کے ساتھ جو گاؤں ہے وہاں جو دھماکہ ہوا، گھر کی پوری چھت اڑ گئی، دیواریں اڑ گئیں، 5 ہلاکتیں ہوئیں، 11 جو زخمی ہوئے۔ اور مجھے پتا کہ سوشل میڈیا پہ میرے ہی اپنے کولیگ جو میو میں جو میرے پلاسٹک سرجن دوست بیٹھے ہوئے تھے، وہ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ انہیں کیوں نہیں ان کے اندر احساس ذمہ داری اس کو اجاگر کرتے تاکہ یہ دھماکے ہوں ہی نہ۔ آپ پیچھے جا کے میرے ویڈیوز دیکھیے، سنیے، میں نے پورا ایک کلپ بنا کے دیا ہوا کہ گیس کے دھماکے سے کیسے بچنا ہے۔ احساس ذمہ داری اس میں کہاں تھا؟ گیس کے اندر بو ہوتی ہے، مجھے پتہ نہیں چلا ہوگا، مجھے اسمیل نہیں آئی ہوگی، میرا کام نہیں تھا کہ میں ویل کو صحیح طرح سے بند کرتا، میرا کام نہیں تھا میں حالات کو چیک کرتا۔ ذمہ داری نہیں ہے۔
احساس نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ آخری ایک واقعہ بتاتا ہوں، میرے پاس ایک بینک آفیسر ہیں جو آئے اپنی مسز کو ساتھ لے کے، ان کے گھر میں بھی گیس کا دھماکہ ہوا تھا، چھت اڑ گئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھ لیا کیا ہوتا، کہنے لگے جی یہ تو ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ گیس کہیں سے لیک ہو رہی ہے، آواز بھی آ رہی تھی۔ I was astonished، یہ بینک آفیسر ہیں، ذمہ دار سیٹ پہ بیٹھتے ہیں، سنیے، کہتے جی گیس کے لیک ہونے کی آواز بھی آ رہی تھی، غالباً پائپ اتر گیا تھا تو اسمیل بھی آ رہی تھی۔ میں کہا پھر، کہتے ہیں بس ہم نے چیک کرنے کے لیے جو ہے نا اس کو تیلی لگا کے چیک کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں احساس ذمہ داری پہ، پیرنٹنگ پہ بول رہا ہوں۔ اس کی وجہ سے انہیں لاس کتنا ہوا، دونوں میاں بیوی جل گئے، جائیداد کا نقصان ہوا، وقت کا ضیاع ہوا، کتنی تکلیف برداشت کی۔ میرا آپ سے کہنا یہی ہے، اپنے بچوں کو بچائیے۔ میں نے ایک دن میں اپنے وارڈ میں 5 ایسے بچے تھے میرے وارڈ میں جس میں ہسٹری یہ تھی، بتاتے یہ تھے کہ جناب بچے ماچس کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ والدین کو پتہ نہیں تھا کہ ماچس کے ساتھ کھیلنے کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ 5 بچے جھلسے ہوئے ایک ہی دن میں، مختلف گھروں کے، مختلف گلی محلے کے، وہ میرے وارڈ میں پڑے ہوئے تھے۔ تو میں اپنے دوست جو انہیں کہوں گا کہ میں اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے بجائے میں ایک مقصد جو ہے اسے پروموٹ کر رہا ہوں۔ جس دن میرے عوام اس پہ آگے پلاسٹک سرجری کی بات کرتا رہوں گا، کاسمیٹک سرجن میں ہوں، میں ہر طرح کی کاسمیٹک پروسیجرز جو کرتا ہوں، میرے دروازے اس کے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ میں میگزیلوفیشل سرجن ہوں، میں منہ اور چہرے کے ہیڈ اینڈ نیک ریجن کے تمام کینسرز کرتا ہوں، اور آج سے نہیں کر رہا، میں عرصہ 22-23 سال سے کر رہا ہوں۔ میں ہینڈ سرجن ہوں، میرا اس میں انٹرسٹ ہے۔ ہم ہر طرح کی ہینڈ سرجری، ریپلانٹیشن، کٹے ہوئے کو دوبارہ جوڑنے کا، یا جتنے بھی ڈیفیکٹ ہیں ہم اس کو کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ میری نظر اپنے سٹ کے آپ لوگوں پہ ہے، اور ان کو صرف اتنا ہے کہ جب آپ کے ارد گرد بچے ہوں، جب آپ کے ارد گرد باقی فیملی ممبرس ہوں، تو خدا را ان کی سنیے، ان کو سنائیے، ان کی بات چیت کو سنیے، ان کے ساتھ بات چیت کیجیے، اور کوشش کریں کہ ہماری ذرا سی غفلت ہمیں کسی بہت بڑے نقصان میں نہ ڈال دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔